اقوام عالم میں وہ تمام اقوام جو اپنی تہذیبی شناخت کی بقا کے لیے تغیرات زمانہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے سرگرم عمل رہتی ہیں، وہ اپنی تہذیبی روایت کی حفاظت بھی اپنا فرض عین خیال کرتی ہیں۔ اس ضمن میں تہذیبی روایت میں ارتقاء کے ساتھ ساتھ اپنی نئی نسلوں کو اپنی تہذیبی روایات کی ابتدا سے متعلق تاریخی حقائق اور معلومات سے آگاہی دینا بھی اپنا ذمہ سمجھتی ہے۔ کسی بھی معاشرے کی تہذیب اپنے داخلی عناصر کے ساتھ ساتھ اپنے خارج کی بھی مرہون اثر ہوتی ہے، اور یہ نقطہ ہمیں سب سے زیادہ اسلامی تہذیب کے مطالعے کے دوران سمجھ آتا ہے، کیونکہ اسلام نے باوجود تمام نسلی، لسانی اور علاقائی تفرقات کے عالمگیری سطح پر دنیا کے ہر خطے میں اپنے کچھ بنیادی نظریات کے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ ہر علاقے کی اپنی مقامی روایت جب اسلام کے ساتھ منسلک ہوئی تو اس خطے کی ایک نئی مسلم تہذیب وجود میں آئی۔ بر صغیر کی مسلم تہذیب میں شامل فنون کو اگر دیکھا جائے تو اردو فن شعر میں آج 2023 سن عیسوی میں صنف نعت بہت سے مدارج طے کرتے ہوئے اپنے بنیادی خط و خال کافی حد تک واضح کر چکی ہے۔ نعت کے طلباء جانتے ہیں کہ 20ویں صدی کے آخر تک پہنچتے ہوئے اردو نعت کو ادبی حلقوں میں قبول عام ملنا شروع ہوا۔ بہت سے ایسے شعراء جن کی پہچان پہلے بطور غزل گو یا نظم گو تھی، انہوں نے بھی نعت کو اپنا بنیادی حوالہ بنایا۔ جامعات میں نعت پر تحقیقی اور تنقیدی کام ہوا، نعتیہ جرائد و رسائل کا اجرا کیا گیا، ٹیلی ویژن، ریڈیو اور ذرائع ابلاغ پر نعتیہ مجالس اور نعتیہ مشاعروں کا بھی آغاز کیا گیا۔ گویا اردو ادب کے مرکزی دھارے سے وابستہ وہ لوگ جو ایک وقت تک بوجوہ صنف نعت سے اعراض برتتے چلے آ رہے تھے، انہوں نے بھی نعت کو اپنایا۔ اردو میں نعت کہنے والوں نے جہاں اپنی ایمانی اور روحانی اساس کو بنیاد بنا کر جذبے کی وارفتگی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفور میں نعت کہیں، وہی انہوں نے اپنے فن کے تمام امکانات کو معروضی سطح پر استعمال کرتے ہوئے گلفشانی کی۔ بلا شبہ یہ امتیاز اردو زبان کو ہی حاصل ہے کہ ایک موضوعاتی صنف شخر کو ادبیات کے جملہ لوازمات کے ساتھ بڑھتا گیا اور مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کی وسعت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حال ہی نے جس جدید نعت کی بنیاد رکھی، آج کے دن تک وہ جدید نعت اپنے دامن میں جملہ تغیرات زمانہ، جدید معاشی و تہذیبی رجحانات، جدید علمی و فکری و ادبی نظریات اور نہ جانے کیا کچھ سمیٹے چلی جا رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جدید نعت کے اس متنوع منظرنامے کے پس پردہ نعت کو شعراء کے فکری و تخلیقی تجربات اور عصری حسیت کا بہت عمل دخل ہے۔ بلا شبہ نعت ہی ایک ایسی صنف ہے کہ جو ایک ایسی شخصیت کی مدح ہے کہ جس کی سیرت اور جس کی تعلیمات قیامت تک بنی نوع آدم کے لیے مشعل راہ اور فوز و فلاح کی ضامن ہے۔ اس لیے اس کا دامن تو محدود نہیں ہو سکتا۔ آج اگر ہم اردو نعت کے منظرنامے پر نظر ڈالیں تو کثیر تعداد میں نعتیہ مجموعے شائع ہو رہے ہیں، نعتیہ مشاعروں کا آغاز ہو رہا ہے، اور ادبی میلوں اور ادبی کانفرنسز میں بھی نعت کو شریک کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ بنیادی عوامل ایسے ہیں کہ جنہیں ہمیں مخاطب کرنے کی بہت ضرورت ہے، جن پر توجہ دینا ہمارے لیے اشد ضروری ہے۔ آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمیں تہذیب کے محاذ پر چہار سمت سے یلغار کا سامنا ہے، اور ہماری نئی نسل صرف مذہب بیزار ہی نہیں بلکہ اپنی تہذیبی و ملی شناخت کے حوالے سے بھی ایک ذہنی تذبذب کا شکار ہے۔ ان کی نفسیاتی سطح پر کائنات اور انسان کے بارے میں کچھ ایسے سوالات جنم لے رہے ہیں جو آج سے پہلے شاید انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھے۔ کفر و الحاد کے نت نئے نظریات جدید منطقی ذہن پر تیزی سے اثر انداز ہو رہے ہیں، اس کے سبب سے ہماری نئی نسل
تیزی سے وجود خدا سے انکاری ہے اور زندگی گزارنے کا کوئی مقصد ان کے پیش نظر نہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کی بہتات، معلومات اور پیغام رسانی کے ذرائع لمحوں کے کچھ حصوں میں سالوں کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ ایسے حالات میں آج کے نعت نگار پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی شعری تخلیق کو اپنی ذاتی میلان طبع سے باہر فرد اور معاشرے کی اجتماعی صورتحال کے حوالے سے بھی صرف کرے۔ عشق و محبت، جذب و کیف سے کچھ قدم آگے بڑھتے ہوئے شعوری اور عقلی زاویوں سے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کی دعوت پیش کرے۔ مزید یہ کہ عقائد کی ذیل میں تفرقات سے گریز کرتے ہوئے ان معاملات میں یکسوئی سے کام کرے جو جملہ دینی مکاتب فکر میں مشترکہ ہیں۔ اس حوالے سے علماء پر بھی ایک اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آج کے نعت گو کو چاہیے کہ عصر حاضر کی سب سے بڑی جنگ یعنی انٹلیکچول وارفیئر، فکری جنگ کے محاذ پر اپنی نعتیہ تخلیقات کے ذریعے اپنی مذہبی، قومی اور تہذیبی بنیادوں کی حفاظت کرے۔